بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا درس جو ہے سورۃ الانفال آغاز ہوگا 3-4 نمبر آیت سے، پیج ہے 181۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ گزشتہ جو ہم پڑھے ہیں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور لوگوں میں استغفار توبہ دعا، تو ایسی صورت میں عذاب نہیں آتا۔ تو گویا کہ عذاب کے واقع ہونے کی نفی۔ اب یوں کہا جا رہا ہے کہ ایسا کون سا وہ کام کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب نہ آئے۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، یعنی کیا وجہ ہے کہ ایسا کون سا اچھا کام ہے ان کا کہ ان کو اللہ عذاب نہ دے۔ تو اب اس صفحے میں آپ ان پر جو عذاب آیا وہ ہم دیکھیں گے، لہٰذا یہ ذہن میں رہے وہ جو نفی ہوئے وہ کس عذاب کی، بالکل صفایا جیسے کہ پہلی قومیں الٹ دی گئیں اس کی نفی ہوئی ہے، لیکن وہ عذاب جو عبرت کے لیے اس کی نفی نہیں، وہ تو عذاب دنیا کا مختصر سا ہوتا ہے نا۔ تو اب یہاں پہلے تو اس کے مستحق ہی نہیں کہ ان پر عذاب نہ آئے، اس کے مستحق ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی صفحہ ہستی سے انہیں نہیں مٹایا گیا چونکہ رسول موجود تھے اور یہ بھی کعبہ میں جا کر طواف کرتے تھے، نمازیں پڑھتے، جو بھی کرتے تھے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن ایک دوسرا عذاب ان پر آیا۔ تو وہ کون سا عذاب؟ ظاہر ہے کہ ایک بستی کو مٹا دینا اور ایک بستی کی حکومت کو ختم کرنا فرق ہے نا جی۔ تو یہ جیسے فرعون کو عبرت کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے، تو یہ سنیں گے آج کے اس صفحے میں۔ وہ تو روکتے تھے مسجد حرام سے جبکہ اس کے وہ متولی نہ تھے۔ اب ولی اور اولیاء اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ولی کے معنی حمایت کرنے والا، دوست، کارساز۔ تو مسجد کے بھی جو متولی ہوتے ہیں وہ متولی آج کل تو ٹرسٹ کہتے ہیں، تو اس کے تو حقدار تھے ہی نہیں۔ کیوں حقدار نہیں تھے؟ کیونکہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ بنے ہوئے تھے متولی۔ اس کے متولی تو پرہیزگار لوگ، تو گویا کہ مسجدوں کا وعلیکم السلام مسجدوں کا متولی ہونا، ٹرسٹ ہونا، اس مسجد کی بات ہو رہی ہے، حرم کی۔ کس کا حق ہے؟ پرہیزگاروں کا۔ تو پھر یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں جو مساجد بنی ہوئی ہیں ہم بھی اس میں ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنائیں جو پرہیزگار ہیں، لیکن یہ کہ لوگ بناتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے مسجدوں میں کہ ایسے متولی ہیں کہ مسجد میں آتے ہی نہیں، تو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ اب وہ کیوں بناتے ہیں؟ چونکہ وہ سماجی خدمات کرتا ہے یا کہ اس کا کوئی رتبہ ہے، اس وجہ سے بناتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حالات کو بھی خیال رکھنا چاہے، اس کا خوب چلتی ہے سرکاری دربار آفسوں میں، تو یہ وجہ ہیں۔ مطلب بالکل ناجائز تو نہیں ہے، کسی وجہ سے ہم بناتے ہیں، لیکن یہ کہ ہونا یہ چاہے کہ اسے جس چیز کا وہ ٹرسٹ ہے وہ اس نماز کو آئے، اس میں تبدیلی لانی چاہیے، نہ کہ ہم اسے نہ لیں۔ مطلب خیر کا پہلو آگے بڑھائیں، اسے اس طرح سمجھائیں کہ آپ بہت بڑی ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں، مسجد میں آ جائیے، مطلب دیندار بن جائیے۔ لیکن اس چیز کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اب وہ نہیں سمجھ رہے تھے، اسی لیے تو حرم شریف میں مسلمانوں کو جانے سے روکا۔ اب ان کی عبادت کی کیفیت کو بتایا جا رہا ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اب فذوقوا العذاب،
اس لیے سمجھنا ہے، پہلے نفی ہوئی اب عذاب چکھو، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات یہ کہ ان کی صلات، وہ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ سوال آتا ہے نا. تو بعضوں نے ترجمہ کر دیا ان کی نمازیں، ٹھیک ہے، چونکہ صلات کے معنی نماز، لیکن نماز ہی نہیں. صلات کے معنی درود، صلات کے معنی دعا، صلات کے معنی ان اللہ ملائکۃ یصلون رحمت. تو صلات کے معنی بجائے نماز کی عبادت. اب سمجھ میں آئے گا کہ وما کان صلاتهم عند البیت، بات کس کی ہو رہی ہے؟ مشرکین کی. ان کی عبادت گھر کے پاس کیسی ہوتی تھی اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. تو وہ تو کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے نا، لیکن صلات سے مراد ان کا طواف، وہ بھی صلات، ان کی عبادت وہ بھی. اب ایک ان کی عبادت کا طریقہ گزر چکا ہے کہ عورتیں رات میں برہنہ طواف کرتی تھیں، اسی کو عبادت سمجھتی تھی، تو اس کو عبادت ہی کہیں گے نا. ہمارے لہجے میں نماز، لیکن نماز کہیں گے تو بات واضح نہیں ہوگی. عبادت، طواف. اب یہ کیا کرتے تھے؟ مکاءن، یہ ایک ہی دفعہ لفظ آیا ہے مکان اور تصدیہ. تو مکان کا ترجمہ کیا ہے سیٹی بجانا. ابھی سیٹی کسے کہیں گے؟ دیکھو سیٹی کے لیے سفرہ، سفیر، تجوید میں صفات آتی ہیں، سین میں سفیرہ. تو جو سیٹی ملتی ہے نا، اسٹیل کی رہتی ہے، بجاتے ہیں، اس کا وہ نہیں، وہ تو بس کا کنڈکٹر بجاتا ہے اور وہ ریفری بجاتا ہے، وہ نہیں، وہ سیٹی نہیں. اس کے لیے تو سفر، سفیر. یہ کون سی سیٹی؟ یہ بچے اس کے ماہر ہیں، وہ ہاتھ کو ایسا کرنا اور بجانا، یہ سیٹی، اسے کہتے ہیں مکا. ہاں یہ مکا. تو وہ جب طواف کرتے تھے اس وقت تو ان اسٹیل کی سیٹیوں کا وجود بھی نہیں ہوگا، تو وہ آواز نکالتے تھے. اور کیا کرتے؟ تسدیہ، ہتھیلی پر ہتھیلی مارنا، تالیاں بجانا. اب یہ ان کی عبادت کیوں کہا گیا؟ چونکہ وہ اسے عبادت سمجھتے تھے. اچھا یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. آپ جائیے جہاں ہمارے یہاں عرس ہوتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو عبادت ہی کرتے ہیں نا. تو پھر وہ قوالی گاتے ہیں، قوالی میں میوزک بھی ہوتی ہے، ڈھول بھی بجتا ہے. چلو خاص کر محرم میں وہ 12ویں کو یا 10ویں کو ڈھول بجتا ہے، تو گویا کہ قوالی بھی عبادت ہی سمجھ کے کرتے ہیں نا. درگاہ پر، حاجی علی پر اور دوسرے جو درگاہ ہیں، خاص کر معین الدین چشتی کی، تو یہ وہیں سے سلسلہ چلا رہا ہے کہ ڈھول بجانا، تاشے بجانا. تو اب وہ تو بغیر خرچے کے تالی بجا اور مکان. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ فذوقوا العذاب، جو کچھ کی تم کفر کرتے رہے اس کی پاداش میں عذاب کو چکھو. وہ کون سا عذاب؟ مٹایا نہیں گیا انہیں. امت قریش مٹی نہیں، بلکہ سب سے پہلا عذاب یہ آیا کہ انہیں ذلیل ہونا پڑا. اس جنگ میں رسوا ہوئے، مارے گئے، لیکن عرب، سرزمین عرب پر دبدبہ چھا گیا مسلمانوں کا. بتائیے عذاب ہے کہ نہیں؟ جبکہ دبدبہ کس کا تھا؟ روب کس کا تھا؟ قریش کا. یہ پہلا. دوسرا کون سا جانتے ہیں؟ جب فتح مکہ ہوا، حکومت ان کی ختم، قریش کی حکومت ختم، فتح مکہ ہو گیا. لہذا پچھلے صفحہ کی آیتوں میں، ان آیتوں میں کوئی تعارض نہیں. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، اشارہ انہی کی طرف ہے. خرچ کریں گے، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، اموال، تاکہ روکے اللہ کی راہ سے. فسينفقونها، ضرور جانتے ہیں سین سوف ہے نا، جی ضرور خرچ کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ ثم تکون علیہم حسرتن، یہ ان کا خرچ کرنا کیا ہوگا؟ ان پر حسرت، ندامت. پھر کیا ہوگا؟ پھر مغلوب. اور یہی ہوا. اب اس کا پس منظر سمجھنا ہے. انہوں نے خرچ کیا
اور جو خرچ کیا تھا کس لیے؟ باطل کو مٹانے کے لیے. جی جی ان کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق مسلمان تو باطل پر تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہاں ان کے کہنے کے مطابق باطل کو مٹانے کے لیے. تو تمہارے کہنے کے مطابق ان کے جیسے کہ دعا مانگے تھے نا کہ حق کو غالب کرو اور باطل کو مٹا، تو مسلمانوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ نفرت پھیلاتے ہیں، بیٹا باپ سے الگ. تو وہ ضرور خرچ کریں گے، سمجھے نا، ان کے سمجھنے کے مطابق باطل کو مٹانے کے لیے، اور ضرور خرچ کریں گے. پھر یہ خرچ کریں گے تو یہ نادم ہوں گے اور پھر مغلوب ہوں گے. کیا ہوگا کہ جن کو مٹانے کے لیے نکلے تھے فتح مکہ ہو گیا. فتح مکہ یہ ہوا اصل میں. تو اب اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا اب یہ کون لوگ ہیں، کیا بات تو ادھوری رہ جائے گی. کون لوگ ہیں یہ؟ اس کا بھی تفصیل اگلے صفحے میں آئے گی. ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر نکل چکا مکے میں، مال تقسیم ہوا. اب جب تقسیم ہوا مال تو مال جو ہے جب شام جاتے تھے تو دوسروں کا پیسہ بھی لے کر جاتے تھے. اب وہ لوگ جو لوگ قتل ہوئے نا جنگ بدر میں، وہ اس میں شامل تھے. یہ مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب ان کا حصہ کسے دیں گے؟ تو یوں کہا کہ مسلمانوں کو، یعنی اس جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے جب بعد میں قریش واپس گئے تو مال تقسیم ہوا تو بولے یہ مال سنبھال کے رکھو اور پھر اسے استعمال کرو ان کا انتقام لینے کے لیے یہ مال. تو اب آیت بالکل واضح ہوئی کہ وہ مال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے وہ خرچ کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ ضرور خرچ کریں گے، اور کیا انہوں نے. اور پھر کیا ہوا؟ فتح مکہ ہو گیا تو مغلوب ہو گیا. اب جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہو یحشرون، قیامت کے دن اکٹھا کیے جائیں گے. اب دوسری آیت سنیے اسی تعلق سے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے مال خرچ کیا؟ تاکہ ممیز ہو جائے، جدا ہو جائے خبیث طیب سے. اور اب خبیث طیب سے کیا جدا ہو جائے؟ اس کے لیے دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. تو یہ خبیث یعنی ناپاک گندے ذہن والے بالکل جدا ہونے چاہے، تو جو صحیح مزاج کے ہیں اس سے وہ جدا کرے. اور پھر خبیث کو وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، ایک کے اوپر ایک. لیکن کیا فَيَجْمَعُهُ نہیں ہے، فَيَرْكُمَهُ، رقم یرکمو. اب یہ میم پر زبر جو ہے فا کی وجہ سے آیا ہے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا. اب یہ فَيَرْكُمَهُ کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے کہ ڈھیر کر دے یا ملا دے. تو جمع یجمع میں فرق ہے اور یرکمہ میں یا یرکمو اس میں فرق ہے. وہ اب یہ لفظ دیکھو فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اسے جہنم میں داخل کر دے. یہی لوگ خسارے والے ہیں. تو اب یہاں پہلے سمجھنا ہے کہ یہ خبیث، اچھا مال نہیں، پہلے خبیث کو سمجھیں جو ناپاک ہیں، گندے ذہن والے ہیں. تو ایک تو یحشرون آتا ہے اکٹھا کیا جائے. بھائی یحشرون تو سور پھونکا جائے گا تو سب اکٹھا ہوں گے اور چلیں گے حشر کے میدان کی طرف. ایک تو جمع ہونا، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، مسجد میں جمع ہوں گے. لیکن یہ یرکما کا لفظ کچھ اور چیز بتاتا ہے، اور یہی ہے قرآن شریف میں. قرآن شریف کا سیگا لو، قرآن شریف کا لفظ لو، قرآن شریف کا معنی لو، ہر ایک میں اعجاز ہے. ہاں ہر ایک میں کوئی چیز ایسی نہیں. جب آپ دیکھیں گے کہ فرق کیا ہے، ایسا کیوں لکھا گیا، ایسا کیوں لکھا گیا، آپ غور کریں گے تو اعجاز ہے. اسے کہتے ہیں اعجاز قرآنی. تو جتنے قسم کے خبیث ہیں، آج کتنی خباثتیں ہیں، ان سارے خبیثوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو بہت فرق ہوا نا. جمع یجمع تو ہم اچھے کام کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، حشر میں تو اٹھنا ہی ہے.
تو یہ کہ جتنی خباثت ہے یہ جمع کی جائے گی. پھر یہ کہ خباثت عملی ہو یا خباثت انسانی ہو جمع کیا جائے گا. اور یہی لوگ خسارے والے. پھر جہنم میں خسارہ اس لیے کہا جائے گا کہ جس کی کوئی تلافی نہ ہو, یہ ہے خسارہ. جیسے کہ مالی تجارت 1 لاکھ, 1 لاکھ ڈوب گیا, 1 لاکھ نہیں مل سکتا, لیکن منافع ہونے والا تھا 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ ہوا تو منافع تو نیکسٹ ٹائم ملے گا. تو خسارہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے کہ ندامت کچھ کام نہیں آتی. مزید سنیے. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ کہہ دو کافروں کو کہ اگر وہ باز آ گئے تو ان کی مغفرت کی جائے گی جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا, ایک چیز. اور اگر وہ لوٹیں تو پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے, وہی ان کے ساتھ ہوگا. تو اب یہاں 2 چیزیں سمجھنا ہے, ما سلف اور سنت. دیکھو سنت یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اردو کا ہے نا, سنت لمبی تا سے, تو اس کو بعد میں سمجھتے ہیں, یہ بھی اعجاز ہے. پہلی بات یہ کہ ما قد سلف, بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ یوں اگر وہ باز آ گئے اب بھی, جنگ بدر کی شکست ہو گئی ہے تو پہلے جو کیا وہ کیا معاف ہو جائے گا. اور اگر لوٹتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پہلوں کا طریقہ کار کیا ہے وہی ہوگا. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہی مشرکین. عمرو بن العاص بہت مشہور ہیں صحابی. جنگ بدر میں قریش کے ساتھ, احد میں قریش کے ساتھ, خندق میں قریش کے ساتھ, پھر ایمان لائے. تو ایزا دی نا رسول کو, مگر یہ کہ اللہ نے توفیق دی. جب ایمان لائے تو رسول اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. ہم بھی کوئی مہمان آئے تو انہوں نے ہاتھ اوپر کر لیا. ابھی دیکھیے بشرط, یعنی ہاتھ ملانا بیعت کے برابر ہوتا ہے نا, بشرط ایمان تو لائے, اشہد ان لا الہ الا انک یا محمد رسول اللہ. چلو تو مسکرائے, بولے ما ہوا شرط. تو کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو تکلیف دی, مسلمانوں کو تکلیف دی, اس شرط پر کہ اللہ یہ مجھے معاف کر دے. دیکھو ہے اللہ اکبر. تو یہ ہے ما قد سلف, ما قد سلف. مگر اس سے بھی بڑا قصہ مغیرہ بن شعبہ, 13 افراد کو قتل کیا, 13 لوگوں کو. وہ تو فرد کی جمع افراد بہت کم سمجھ پاتے ہیں. کتنے؟ 13. معمولی بات ہے. کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا بولے 13 آدمیوں کو میں نے مارا ہے تو کیا میرا ایمان قابل قبول ہے؟ بولے ما قد سلف الاسلام یہدم ما قبلہ. اللہ اللہ. 13 ہو یا کتنے بھی ہوں, جہاں ایمان لائے تو سارے گناہ معاف. اب ہمارے لیے کیا سبق, ہم تو مسلمان ہیں. یہی تو بات سمجھنے کی ہے نا بھائی. اس قصے سے ہمیں کیا اعجاز, یہ تو ان کی حالت ہے. رسول کو ایذا دی, ایمان لائے, ما قد سلف, 13 لوگوں کو قتل کیا, ایمان لائے. ہم تو بچپن سے ایمان لائے, تو ہم سے کیا ہوتا ہے؟ سیئات, خطائیں, ذنوب ہوتا ہے نا. تو پھر ہمیں اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ان سے بھی بہتر سلوک کرے گا. کیوں؟ تو ہم مسلمان ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں, بس انسان توبہ کرے, استغفار کرے, نادم ہو. یہ ہمیں سبق ملتا ہے. کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو, اگر وہ واپس آتا ہے تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ, یہ تو ایمان کی بات ہے. کس کی؟ ایمان کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کبائر,
کبائر کا بھائی جنوب کے ساتھ کبائر، یعنی ذنب ایسا ہے کہ اللہ کیا سو کوئی معاف نہیں کرتا. باقی سیئات تو ان الحسنات یذہبن السیئات. لیکن ہماری سوچ جو ہے نا، کبھی کبھی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایمانی قوت کو ذرا مضبوط رکھیں. کیا اگر ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ بھائی ہم بے بس ہیں، ہم قصوروار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ بخش دے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. بس آپ چھوڑ دیں گناہ، نادم ہو اور آئندہ نہ کریں. پھر اگر ہو جائے پھر معاف کریں گے. اس کی مثال آپ کے پاس ہے حدیث صحیح کی کہ وہ جو بندہ اونٹ پر سوار تھا، پہلے تو سارا توشہ اونٹنی پر ہی رہتا تھا نا، سو گیا اور صحرا میں اونٹنی غائب، تلاش بسیار کے بعد نہیں ملی، تو اسی غم میں آنکھ لگ گئی اس کی. جب آنکھ کھلی تو سامنے کیا تھا؟ وہی اونٹنی. کیا کہا اس نے جانتے ہیں آپ؟ کیا کہا؟ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. وہاں الفاظ ہے یہ. مگر اللہ نے اسے گرفت کی کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ خوشی میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری اونٹنی مل گئی، اس لیے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں لوگوں کو اس کی اس لغزش کی کہ یہ بندہ کتنا خوش ہوا کہ زبان اس کی لڑکھڑا رہی ہے، تو تم جب توبہ کرو گے تو اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے. بتاؤ. ہم لوگ تو بس باریکی دیکھتے ہیں نا، اپنی بے بسی نہیں دیکھتے. دیکھیں ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ مسجد میں وہ مسندیں لگی ہیں، سمجھنے کی بات ہے، تو ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس میں ثواب بھی ملے گا اور گناہ بھی ہوگا. بولے یہ کیسے ہے؟ تو بولے ایک آدمی اگر غرور سے بیٹھے کہ میں ایک سرپنچ ہوں تو اس کو سزا ملے گی، لیکن میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اے اللہ تو کبھی ہے میں بے بس ہوں، میں ٹیک دے کے بیٹھ رہا ہوں تو اس کو ثواب ملے گا. دیکھیں آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ تو مسجد میں آپ جائیں، آپ اگر کمزور ہیں تو یوں سمجھیں کہ وہ کوی کے مقابلے میں ہم کیا؟ ضعیف، بے بس، اس لیے ہم ٹیک دیتے ہیں. تو بے بسی ہوئی نا. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ وہ اس کا کوئی رب ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک صاحب بیمار تھے، یہ میں بتاتا ہوں تاکہ اپنے ایمان کو تازہ کریں. تو میں ملاقات کو گیا، بولے بیمار ہوں، ہمارے شیخ نے 1000 دفعے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے. تو میں جب 300 پہنچ جاتا ہوں تو کب کبھی آ جاتی ہے. میں نے کہا آپ کے شیخ صاحب بھی بیمار ہیں، میری بات سنیں. تو بولے کیا؟ میں نے کہا 3 دفعے درود شریف پڑھیں اور درود شریف کو ایٹم بم سمجھیں. بھائی ہے کہ نہیں ایٹم بم؟ بھائی اللہ کی آیت میں جو پاور ہے، بم میں کیا پاور ہے؟ تو آپ 3 دفعے پڑھیں. تو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا، ہمارا یقین نہیں ہوتا. 1000 دفعے درود شریف، ارے بھائی وہ ایٹم بم ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 1 دفعے درود شریف پڑھو تو کتنی رحمت ہے؟ 10. تو انہوں نے 3 دفعے، طبیعت اچھی ہو گئی. وہ 1000 پڑھتے پڑھتے ہائی کیا بی پی ہائی ہو جاتا ہوگا. تو بہرحال میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ پر یقین کریں، شرک نہ کریں. لغزے سے ہوتے ہیں لیکن یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو فقط وہ مدد سنت الاولین. اب تھوڑا لکھیں، تیار رہیں. یہ اردو کا سنت ہے یا عربی کا؟ یہ قرآنی سنت ہے. یہ لمبی تا سے، عرب لوگ گول تا سے لکھتے ہیں. تو اردو میں لمبی تا سے، عرب لینگویج تو لوگوں کی لینگویج ہوئی ہے نا، لیکن قرآنی لینگویج کیا ہے؟ قرآنی لینگویج میں یہ بھی ہے، سنت لمبی تا سے بھی ہے اور گول تا اس کو بولتے ہیں. ہاں گول تا کہیں. اب سنیے دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے. یہی وہ اعجاز ہے، اعجاز قرآنی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو استعمال کیا ہوا ہے نا، دیکھو فقط مدد سنت الاولین. سنت کے معنی طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عمل کو ہم سنت کہتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نمازیں پڑھی اس طریقے سے آپ پڑھو، یہ ہے سنت. ٹھیک ہے نا. یہاں یوں کہا جا رہا ہے کہ پہلوں کا طریقہ گزر چکا. تو پہلے کا یعنی کس کا؟ قوم عاد کا، قوم سمود کا، لوط کا، فرعون کا. طریقے میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ یا ایک ہی طریقے سے ہلاک ہوئے؟ اختلاف رہا. کسی کی بستی پلٹا دی گئی، کہیں چیخ، کوئی پانی میں غرق ہوا. یہ یاد رکھیں.
کب؟ جب لمبی تا، عربی میں کہتے ہیں تا مستطیلا، تا مفتوحہ بھی کہتے ہیں. اب گول تا والا یاد رکھیں. سورہ اسراء میں آپ کو ملے گا، آپ کو یاد ہوگا یہ 77 آیت میں سنت من قد ارسلنا، سنت گول تا سے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. کیا کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے پہلے جو رسول بھیجے جب سے ہمارا طریقہ کار یہی چلا آ رہا ہے، اور سن لو اے رسول ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ سنت گولتا سے کب لکھا جاتا ہے؟ جب کہ وہ پائیدار ہے، مستحکم ہے، ایک ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں. ولا تجد لسنتنا تبدیلا. وہ کون سی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کی حمایت، نبیوں کی تبلیغ، نبیوں کی دعوت، انہیں کامیابی، نبیوں کے ساتھ جبرائیل کا ساتھ، سب ایک ہی رہا ہے. وہ تو ایک ہی طریقہ کار. اور سنت لمبی تا سے جب اس میں اختلاف ہے، کمی بیشی. اچھا، تو یہ اس کے علاوہ رحمت اور نعمت، اردو میں لمبی تا سے رحمت اور نعمت، عربی میں دونوں طریقے سے. وہاں کیا فرق کریں گے؟ جی وہ بھی بہت آسان ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ، دیکھیے حضرت سارہ جانتے ہیں نا، بولے کہ انا عجوز، میں تو بڑھیا ہوں، ہادہ بالی شیخا، تو مجھے کہاں سے اولاد ہوگی، ہے نا، مطلب مایوسی 100 سال کی عمر میں. تو کیا جواب ملتا ہے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، لمبی تا سے. آیت نمبر 73 ہود کی. کیا مطلب؟ لمبی تا سے جب اللہ تعالیٰ نے اسے استعمال کیا ہے، وہاں مطلب یہ ہے کہ مایوسی کے بعد جو رحمت اللہ کی جانب سے ہوئی ہے، تو لمبی تا سے. اچھا، گول تا سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. نارمل دعا مانگ رہے ہیں اب، اے اللہ مجھ پر رحم کر. نارمل دعا ہوئی نا، کوئی شدت نہیں ہے. تو گول تا سے یہ کس سلسلے میں ہوا؟ رحمت. اب نعمت بھی ایسی ہے. دیکھیے نعمت، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. لمبی تا سے اوس و خجرت، بڑی شدت کے بعد اللہ کی نعمت ملی ہے. اور گول تا سے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن جو اوس و خجرت کو جو نعمت ملی ہے بڑی تکلیف کے بعد، یعنی انہیں یہ توفیق نصیب بھی. تو گویا کہ اب جب پڑھیں گے نا، یہ تو بس مختصر تعارف کیا ہم نے، اب جب پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو یقین ہوگا کہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. باقی یہ تو ہم نے فکس کر لیا کہ یہ اردو کا ہے اور یہ عربی کا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہمیشہ گول تا سے لکھتے ہیں، مگر اس کا استعمال قرآنی. دیکھیے الفاظ کا استعمال قرآنی، یہ بھی اعجاز. جب ہم 2 قراتیں بتاتے ہیں تو معنی وہ بھی اعجاز، ہر اس کے معنی بھی اعجاز ہے اور اس کے حروف میں بھی اعجاز ہے. تو اب آگے چلتے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور ان سے تم جنگ و جدال کرتے رہو، قتال، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے. اگر باز آئے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے. اب یہ آیت جو ہے نا، کس پس منظر کی اس وقت بیان کی جا رہی جب انہوں نے مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت کی بات ہے. لیکن اس کو آج پیش کرنا کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ مارو، بلکہ اس وقت یہ فتنہ تھا تو اس فتنے کو ختم کرنا ضروری تھا، لہذا اس فتنے کو ختم کر دیا گیا. فتنہ کیا؟ وہ مسلمانوں کو کیا کہہ رہے تھے کہ یہ باطل ہے، اس کی وجہ کیا بتا رہے تھے، لوگوں کی آسانی سے سمجھ میں آتی تھی کہ دیکھو باپ ہے مدینہ میں، بیٹا ہے مکہ میں، یا بیٹا ہے مکہ میں اور باپ
ادھر یا ہے کہ میاں بیوی بہن بھائی یہ بتا رہے تھے. تو فتنہ یہ ہے کہ کسے کہا گیا کہ حق دین حق کو اختیار کرنے نہیں دے رہے تھے. اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے مال دولت ہمارے لیے فتنہ ہے, آزمائش ہے, یہ سب سے بڑا فتنہ. اس فتنے کو کچل دیا جائے کہ صرف اللہ وحدہ شریک کی عبادت کرنے سے اگر کوئی روکتا ہے تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. دیکھیے شرک سب سے اعظم گناہ ہے نا, ظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اسی طریقے سے دین کے اندر مداخلت کرنا, لوگوں کو دین سے روکنا, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. لہذا حکم دیا گیا کہ قاتل ہوں. باقی اب دین لا اکراہ فی الدین, جب اسلامی اسٹیٹ بن گئی اب کسی کو تلوار کی نوک پر مسلمان نہیں بنایا جا سکتا, مگر اس کو بھول جاتے ہیں اور اسی آیت کو پیش کرتے رہتے ہیں دشمنان اسلام. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر وہ روگردانی کریں, اب دیکھو تولو آیا, ہم یہاں ترجمہ کر رہے ہیں روگردانی کریں, متولی نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں محذوف ہے. اگر اس بات سے وہ روگردانی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے, دین سے, تو سوچو تو آپ ان کی فکر مت کرو, اللہ تمہارا کارساز ہے مولا کو. اور تمہارا مولا کیسا ہے؟ نعم المولا, بہت ہی اچھا, بہت ہی خوب, بہت ہی خوب مدد کرنے والا. اب یہ مدد کیا گزر چکا ہے, فرشتوں کی مدد آئی جی, اور غائبانہ جو مدد کی ہے تو نعم المولا, تمہارے پاس مولا ایسا ہے کہ بہت ہی خوب اور بہت ہی اچھا مدد کرنے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. یہ آیت بھی بہت اہم ہے. سنو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا غنیمت سے, غنیمتم من شیء, اور پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ انفال رئیسی نام ہے جو لوگوں سے ملا, زیادہ ہے نا, نافلہ تمہارا نہیں تھا. اور غنیمتم جو تم نے لڑ کے حاصل کیا, جو جنگ بدر میں ملا. اور افا آپ نے نہ گھوڑے دوڑائے, آئے گا اسی صورت میں, جیسے بنی قریظہ مدینہ میں نہ جنگ لڑی نہ گھوڑے دوڑائے, حصار کیا, وہ لوگ چھوڑ کے سب بھاگ گئے. تو یہاں غنیمت کے مال کی تقسیم, بھائی اختلاف ہوا تھا نا, اختلاف دو تھے, تقسیم کیسے کرنا, تو بولے اللہ اس کے رسول کا بات ختم ہو گئی, اب تقسیم بتائی جا رہی ہے. جو کچھ بھی تم پاؤ تو اللہ کے لیے پانچواں, بولے رسول, تو اللہ رسول کے لیے پانچواں. اب اللہ کے لیے مطلب کیا؟ تبرک کے لیے, یعنی اللہ کا حصہ خلاص رسول کے سامنے رکھ دو, یہ مراد ہے. مطلب اللہ کے لیے پانچواں, رسول کے لیے پانچواں نہیں, اللہ کا حصہ وہ رسول کے سامنے رکھ دو. تو 5 حصے ہوئے خمس. اب جیسے 100 ریال ہیں تو 20 ہوں گے نا, پانچواں, بس فیصد لگائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. یہ پانچواں حصہ, ٹھیک. اب پانچویں حصے میں دیکھیے, اب لوگ سوچتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں تو کیا خوراک کی ذریعہ معاش آپ کا کیا تھا. وہ تو خیر جو شام جاتے تھے وہ بہت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اموال لے کر, اس کی بات نہیں ہو رہی. مدینہ میں جب اسٹیٹ بنی تو کیا معاش کیا تھا آپ کا. تو ایک حصہ رسول کے لیے, 4 حصے کس کے لیے؟ مجاہدین جو لڑے ہیں. تو فرق کیا ہوا, پہلے کیا ہوا, جسے جو ملے وہ لے لیتا تھا, تو بوڑھے لوگ محروم رہتے تھے. اس لیے اب نیا قانون کہ نہیں, سبوں میں تقسیم ہوگا, ٹھیک ہے. اب جو رسول کو ملا ابھی ذہن میں رکھیے, ولید القربا, رسول کے رشتہ دار. تو امہات المومنین آئی کہ نہیں آئی, والیتاما, یتیم, اور مساکین اور مسافر. اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو. اب یہ تقسیم ہوئی, لیکن تقسیم میں آپ سورہ توبہ میں جائیں گے تو 60 نمبر آیت, انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہاں فقیر کا نام نہیں, اسے سمجھنا ہے نہیں.
یہاں سیدھا نام کس کا لیا؟ یتیم کا نام لیا، پھر مسکین کا نام لیا. یہ مسئلہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک مسکین فقیر کو نہ سمجھیں گے. لوگ مسکین فقیر کے اس میں الجھ چکے. بھائی انما الصدقات للفقراء، پہلے کسے کہا گیا؟ فقیر. پھر دوسرا نمبر کسے؟ مسکین. اب آپ ایسے بھی اقوال دیکھیں گے کہ پہلے پہ رکھیں گے مسکین کو، اور بھائی ترتیب اللہ کی، بھائی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم رؤوسکم وارجلکم، اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہے نا، یا الٹ پھر. اچھا، مسکین کی تعریف سورہ کہف میں ہے، شاید کسی کو یاد ہو، وہ جو اما السفینۃ للمساکین آگے یاد ہے نا. سفینہ کس کا تھا؟ مسکینوں کا تھا. ایک بات تو سفینہ ملکیت کس کی؟ وہاں پر جو تھے سمندر کنارے، ہمارے کہتے ہیں کلی یا ناخدا جو بھی کہتے ہوں، یعملون فی البحر. دوسری صفت کیا ہو گئی؟ ان کے پاس فن تھا. آپ کو ناؤ پہ بٹھا دیں گے تو ناؤ آپ کو لے جائے گی، واپس آنا مشکل. وہ بھی ایک فن ہوتا ہے نا. تو میں اکثر سمجھاتا ہوں لوگوں کو، ان کی ملکیت تھی ناؤ، کشتی، اور وہ چلاتے بھی تھے، مگر انہیں کیا کہا گیا؟ مسکین. تو پھر فقیر کسے کہیں گے؟ جس کے پاس ناو ہی نہیں. اگر اس کے پاس کشتی ہے، لانچ ہے، وہ فقیر نہیں ہوگا. اب اس کے پاس لانچ ہے، آج کل تو لانچ ہوتی ہے نا جی، مچھی مارنے کی لانچ ہے صاحب، 2 لاکھ کی 3 لاکھ کی، مگر اس کے فیملی ہے 20 آدمی، تو جو کمائی آتی ہے فیملی کو بس نہیں ہوتا ہے. تو اس کا نام کیا؟ مسکین، فقیر نہیں. یہ اس فرق کو سمجھیں. اب یہاں آ جائیے، یتیم کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ یتیم فقیر بھی ہو سکتا ہے، یتیم مسکین بھی ہو سکتا ہے، یتیم امیر بھی ہو سکتا ہے. میں ایک بڑا گھرانہ ہے، باپ مر گیا، یتیم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ماہانہ اس کا دخل یعنی کیا آمدنی 5 لاکھ کی ہے، تو یہ یتیم کیسا ہے؟ یتیم ہے لیکن کیا ہے؟ امیر ہے. ایک یتیم کیا ہے؟ مسکین ہے. تو یہاں یہ کون سا یتیم؟ فقیر کی جگہ یتیم لایا. دیکھو اتنا گھومنا پڑا ہمیں سمجھنے کے لیے، نہیں تو سوچیں گے میں یہاں تو فقیر کا نام ہی نہیں ہے. تو یتیم فقیر بھی ہوتا ہے، مسکین بھی ہوتا ہے. تو اب یتیم جو فقیر ہوں، اب ایسے جو مسکین ہو تو یتیم بھی آیا اور غیر یتیم بھی آیا. اور جب یتامہ تو اس کو اہمیت دی گئی، اور مسافر، یہ تو آپ جانتے ہیں. اور یہ کب؟ اب اس میں تو اب سوچنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاش، لیکن اس میں کتنے حصے، کیونکہ آپ اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ یتیم اور مسکین بھوکا رہے اور ہم کھائیں. لیکن ایک دوسرا مسئلہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا نا، بیت المال آغاز کب سے ہوا؟ تو بھٹ چھٹ سے بولیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا؟ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے تو کہیں گے کہ مال غنیمت 4 مجاہدین کا اور ایک بیت المال میں. تو ان کا مقصد یہ بیت المال نہیں ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بیت المال کا آغاز کب سے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے. لیکن بیت المال کسے کہتے ہیں؟ یہ بیت المال نہیں. آپ دوسری احادیث سنے ہوں گے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال آتا تھا تو فوراً کیا تقسیم کرتے تھے. یہاں تک کہ ظہر میں آپ بیٹھے، عصر کی اذان ہو گئی تو ظہر کے بعد کی سنتیں آپ نے عصر کے بعد پڑھی. تو اسے ذہن میں رکھیے. تو یہ بیت المال تھا، لیکن یہ سسٹم والا بیت المال نہیں. بیت المال یعنی کیا؟ سارا رسول کے سامنے لا کے جمع کر دو. سال تک یہ مال نہیں رہتا تھا، اسی دن تقسیم کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا؟ ایک سسٹم سے، ایک طریقہ، ایک نظم. جیسے کہ جو جج تھا، قاضی تھا، اس کی تنخواہ بھی بیت المال سے. تو فرق ہوا نا. ہاں، تو آج کل جو بیت المال ہمارا چلتا ہے وہ مال اس میں رکھا جاتا ہے، سال تک چلاتے ہیں وہ، اور بچ بھی گیا تو دوسرے سال شامل کرتے ہیں. تو اس کو خیال رکھیں تاکہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. تو یہ بیت المال وہ بیت المال نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا، اسی روز یا دوسرے روز وہ تقسیم ہو جاتا تھا. اچھا آپ سنیے، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر فرقان کے دن، یوم التقل جمعان، جب 2 جماعتیں مٹ بھیڑ ہوئی. یہ کون سا جنگ بدر؟ اب فرقان کے معنی کیا؟ قرآن نہیں،
حق و باطل میں فرق کرنے والا. تو کیا اتارا؟ فرشتے اترے کہ نہیں اترے؟ اور کیا اتارا؟ معجزہ، مٹی کو لے کے پھینک دیا، پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، وما رمیت اذ رمیت. اور جو سکون و اطمینان یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ان آیتوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو جنگ بدر کا قصہ چل رہا ہے اور قرآنی اصطلاحات کے ساتھ میں رہیے گا. آگے چلتے ہیں اس کا نقشہ. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم. کئی چیزیں جس وقت تم، نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جب جنگ کے میدان میں، جس وقت تم عدوۃ الدنیا، مجھے پتا ہے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں دنیا ہے نا، تو دنیا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ دنیا. تم دنیا کسے کہیں گے؟ دنا، قریب. اور آگے قصویٰ، اقصا سے، اقصا محرم سے بعید، اور یہی وہ مخارج میں ہوتا ہے جو حلق سے قریب. بہرحال تم، اچھا ادوا یا اللہ نے نام رکھا، کس نے؟ اللہ نے. مطلب بلندی ہے نا، اردو میں فراز اور نصیب و فراز، تو پہاڑ کی چوٹی، بلندی، ٹیلا کہیں، قریب والے ٹیلے پر تھے. کون؟ تم. کون؟ مسلمان. کہاں قریب؟ مدینہ سے. وہم بالعدوۃ القصویٰ، وہ دور، مطلب مکہ والے مدینہ سے دور. تو دو چیزیں ہوئی، یہ نصیب نہیں، یہ فراز، بلندی پر تھے. والرکب الاسفل منکم، نصیبی علاقے میں رکب تھا. رب کسے کہیں گے؟ رکاب، پلین کے رکاب، بس کے رکاب ہے نا، ٹیکسی کے رکاب. یہ رکب اونٹ کا قافلہ، اسے کہتے ہیں رکب. تو ابو سفیان کا قافلہ کہاں تھا؟ نچلے حصے میں، وہ نکل گئے نا. تو اوپر کے حصے میں یہ دو فوجیں تھیں، مدینہ سے قریب مسلمان، مکہ سے قریب. یہ بیان کیا جا رہا ہے. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم وعدہ کرتے تو تم میعاد میں اختلاف کر جاتے. چونکہ پہلی جنگیں بھائی چلو رات میں تو جنگ ہوتی نہیں تھی، دن میں تو اختلاف کر جاتے، کیونکہ یہ کنڈیشن دیکھ کر. لیکن اللہ کو فیصلہ کرنا تھا، وہ جو کچھ ہونا تھا وہ فیصلہ ہو چکا تھا، ہو گیا، جنگ ہو گئی. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے. بھائی انہوں نے کہا تھا نا باطل کو شکست دے، اب دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ انہوں نے دعا مانگی تھی نا جی. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے دلیل سے. اب یہاں یحییٰ کا نام آیا، یحییٰ نام آیا نا، تو یحییٰ کے معنی کیا؟ اب دیکھو، محیی تو اللہ کی صفت ہے نا، یحییٰ نام ہے. تو محیی زندہ کرنے والا، یحییٰ زندہ رہنے والا. تو زندے ہم رہتے ہیں لیکن زندہ رکھتا کون ہے؟ تو یہ دونوں میں فرق ہے. تو یحییٰ من حی عن بینہ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں. اسی میدان سے مزید سنیے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اچھا یہاں خیال رکھیے، گرامر کا بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا، جو ہم سمجھاتے رہے نا آج بہت آسانی. اِذْ يُرِيكَ، اِذْ يُرِيكَ یعنی آپ کو، خواب میں. یوریک یعنی کیا؟ خواب میں. ہم انہیں، وہ جو ادھر سے آئے تھے نا کتنے، 1000 کے قریب. جی اللہ، اچھا فی منامی کا آیا ہے آ کر آپ کو خواب میں انہیں دکھا رہا تھا قلیل. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. کتنے دکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ خواب میں رسول کو؟ کم. ایک چیز. دوسرا ہم یہ بھی یاد رکھیے. ولو اراک ہم کثیرا، اگر تمہیں زیادہ دکھا دیتے لفشل تم، تو تم کیا ہوتے؟ بزدل ہو جاتے. فشل
گاڑی میں بھی آپ کے آتا ہے نا، فاس کرتے ہیں تو فصل جی، اور پھر آپس میں جھگڑتے، مگر اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا تھا. انہ عالم بذات الصدور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، بھیدوں کو جاننے والا ہے. تو یہ نقشہ کھینچا گیا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بجائے 1000 کے کتنے دکھائے گئے؟ کم. ٹھیک ہے، اور جنگ شروع ہو گئی. اب سنیے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، یہ میں کہہ رہا تھا. اب کیا آ رہا ہے؟ یہ یوریکہم نہیں آ رہا ہے. یہ کیا ہے گرامر؟ تو سنیے ساتھ میں رہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یہاں دو مسئلے سمجھنا ہے. اگر تمہیں وہ جب تم مٹبھیر ہو گئے، یعنی یہ پہلی کی آیت کیا؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے. اب تم مل گئے، تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا، اور یقللکم فی اعینہم، تمہیں بھی وہ کم دکھا رہا تھا، ہے نا. یہ کتنے تھے؟ 300. 300 کوئی معمولی بات ہے؟ مسجد بھر جاتی ہے کھچا کھچ. تو انہیں بھی کم، یہ بھی کم، یہ بھی کم. کیوں ایسا؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وإلی اللہ ترجع الامور. تو بات تو سمجھ میں آ گئی نا. جنگ شروع ہونے سے پہلے کم، جب مٹبھیڑ ہوئی تو بتلا دیا کہ ایسا کیوں. لیکن سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں جائیں گے تو وہاں کچھ اور ہے، تو اسے بھی سمجھنا ہے. جی میں پڑھتا ہوں اس کو. جی سورہ آل عمران، یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے قد کان لهم آیۃ فی فئتین اذ التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ اخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین. مثلے ٹو تھا، یعنی اپنے سے 2 گنا. اب کیا کیسے کیا کہیں گے؟ اب شروع ہونے سے پہلے کم، شروع ہو گئی تو کم، اور جب جنگ کا آغاز باقاعدہ ہوا تو مثلیہم. ایسا کیوں؟ وہاں لکھا ہوا ہے مثلیہم. اب مسلمان ہے، اگر 1000 کے 3000 دکھلائے جاتے تو روب چھا جاتا. تو 2، اور انہیں یقین تھا کہ ایک آدمی 2 کو. اچھا انہیں اگر 300 دکھائے جاتے تھے تو ان کے شرف میں کمی، تو 600-700. تو اس کے ساتھ اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ تو دونوں آیت کو دیکھیں گے تو مسئلہ کلام پاک میں کبھی بھی آپ کو ٹکراؤ نہیں ملے گا، اور احادیث میں بھی بس تطبیق دینا چاہیے. لیکن دوسرا گرامر تھوڑا ساتھ میں رہیے. گرامر بھی بہت اہم ہے، گرامر میں بھی اعجاز ہے. ابھی دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذْ يُرِيكُمْ پہلے، یہاں کیا ہے؟ یُرِيكُمُوهُم. یہ کمو کیسے آ گیا؟ یہ واو کیسے بڑھ گیا؟ تو سن لیجئے، یوریک ہو، یوریکمو ہو نہیں آئے گا، یوریکم نہیں آتا، وہاں واو بڑھا دو تو یوریکموہم. چلو یہاں چلیے، اذ التقیتم ہو، اذ التقیتم ہو، تم اس سے ملے. لیکن اگر یوں آیا کہ اذ التقیت، یا ضمیر ہم کی آ گئی، ہم کی، تو تمو، اذ التقیتموہم، یاد رکھنا. یعنی ہاں اگر ک ہے تو کہم، کمو ہے تو کم ہے تو واو بڑھے گا، یعنی کم کے بجائے واو. دیکھو پھر سے بتاتا ہوں، دیکھیے اذ یریکہم اللہ، تو ایک اکیلا انہیں دیکھا. لیکن یریکم اب واو بڑھے گا، کم ہم اللہ نہیں آئے گا، یعنی تم سب نے انہیں دیکھا. تو کیا آئے گا؟ واو بڑھا دو بس. ک میں واو نہیں بڑھے گا اور جمع میں واو بڑھے گا، اور یہ بار بار آئے گا. جیسے ذالکہ کا بھی بتایا تھا، ذالک ذالکم. تو اتنا کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب مٹبھیر ہو جائے
کسی جماعت سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو بہت تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ ہمت دلائی جا رہی ہے کیونکہ تمہارا مولا نعم المولا نعم المصیر. تو یہ جنگ بدر کے حالات ہیں. ظاہر ہے کہ قصہ تو آپ پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے قصہ پڑھنے میں کیا فرق آتا ہے کہ آپ کو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. دوسری چیز قرآن کے حروف، قرآن کے معنی، تجوید، اختلافات. تو آج تو ہم نے قرأتوں کے اختلاف کو نہیں بتایا لیکن جو کچھ بتایا اتنا کافی ہے، اتنا محفوظ رکھیں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس کا اجر دے اور اس کی برکات یعنی ہمیں ہمارے اولاد کو ایمان کی تو پر باقی رکھ اور بیماریوں سے نجات دے. اگر قرضہ ہے تو اسے ادا کرنے کی توفیق دے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کی راہ ہموار کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یاد رکھیں حدیث کے الفاظ ہیں کیا؟ اشہد. اب جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. ویسے اذان بھی جلدی ہے اس لیے سوالات مختصر کریں. کہیے. کہیے. سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہا. جو انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى، یہ اسلحہ کے بارے میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی اسلحہ کے بارے میں، ہتھیار کے بارے میں کہ تمہارا ہتھیار کم ہے یا ان کا ہتھیار زیادہ ہے؟ نہیں، ہتھیار کے بارے میں نہیں ذکر ہوا. یہ تم کا بیان ہوا ہے. بالعدوة القصوى. ہاں قصوہ یعنی قریب اور بعید. سارے تفسیر والوں نے یہی بیان کیا ہے، مدینہ سے نزدیک. اسلحہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. اسلحہ کے بارے میں نہیں، اسلحہ کے بارے میں نہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہاں مشکل کے ساتھ راحت ہے، مشکل کے بعد راحت. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا 2 دفعے تکرار سے ہے. جی تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مشکل آتی ہے تو اس کے ساتھ راحت ہے، ہاں مشکل کے بعد راحت. نہیں، مشکل کے ساتھ نہیں. یہ جو مشکل جو آتی ہے نا، یہ اشارہ ہے، یہ راستہ ہے آپ کو آسانی کی طرف جانے کا. یہ ہے مراد. اس کے بعد ہاں اس کے بعد جی آپ وہاں سے گزریں گے نا. تو اب جیسے صحابہ کرام پر مشکلات آئی، مکہ سے نکلے مگر ایک اسٹیٹ بن گئی، اسلامی اسٹیٹ بن گئی. مشکل کے ہاں بعد راحت. بعد ساتھ میں نہیں، اس کے بعد. جی گئے. ہاں کچھ لوگ جو جیسے گروپ بناتے بھی بیت المال کے جیسے بنائے، جی جو زکوٰۃ وغیرہ جی 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 وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے جی جی تو زکوٰۃ کو یہ ہے کہ سال کمپلیٹ ہو گیا تو ادا کریں. جی جی کوئی لوگ اگر سے وہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دے دی، جی وہ سال بھر میں جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جی تو وہ جو زکوٰۃ دی وہ سال بھر میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کرے، ہاں اس کے میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں ان کا سوال سمجھ رہے ہیں نا. چونکہ بیت المال میں کیا ہے، ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، خازن، سیکرٹری اور حساب کتاب ہوتا ہے. تو ابھی آپ کے یہاں جگہ جمع ہو گئی تو آپ کو اسے تقسیم کرنے کی کوشش کرنا چاہے. لیکن چونکہ وہ بیت المال میں ہے نا، یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ کس کی جماعت کی ہے. تو اچھا وہ آپ نے سوال کیا. تو ایسا مدارس والوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، کیونکہ کافی رقم مل جاتی ہے، لوگ بھیجتے ہیں، سب زکوٰۃ کی رقم ہی بھیجتے ہیں. تو وہ رقم آپ ایسی اٹھا کر نہ دیں کسی کو، وہ آپ کی حفاظت میں ہے تو اس کو باقی رکھیں، آئندہ سال تقسیم کریں. اب اس میں ایک دوسرا سوال، یہ جو جمعیت کی رقم ہے نا، اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا. تو وہ اگر آپ نے 5 ابھی تو لاکھوں کی پیسے ملتے ہیں لوگوں کو، وہ اگر آپ نے رکھے دوسرے سال میں تقسیم کیے، اس پر کوئی حساب کتاب نہیں، وہ غریبوں کی. لیکن صحیح یہی ہے کہ بجائے عجلت کرنے کے، چونکہ ہم نے بھی کبھی عجلت کی تو پیسہ غیر جگہ پر چلا جاتا ہے، تو وہ سنبھال کے رکھیں اور آئندہ سال. بلکہ ابھی تو چونکہ آپ نے مدرسہ نہیں چلایا نا، مدرسہ اگر چلائیں ہو تو مدارس میں اب ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ سال کے حساب پورا کرتے ہیں، تو رہ جاتی ہے 2 سال تک. کیونکہ ایسا نہ کریں تو بڑی دشواری آتی ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جب ہال پورا ہو گیا ہاں تو آپ فوراً ادا کریں. نہیں، وہ آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے ہے، ہاں مطلب انڈیویجول، لیکن بیت المال کے لیے نہیں. یاد رکھنا. انڈیویجول بندہ اگر سے دینا چاہا ہاں. تو فوراً اس کو سال بھر کمپلیٹ ہوا دے کے ختم کر دے. ہاں یا پھر اس کو جیسے آج زکوٰۃ نکال لیا، اس کو پتہ ہے کہ بھئی آج اس کو 5,000 ریال دینا ہے، جی لیکن
اس کو پتا ہے آج کے جو مسکین وہ لوگ ہیں ہاں. تو اگر سبھی دے دیں گے تو پورا کچھ نہ ہاں، بالکل کیا کرتا ہے مہینے میں ان کو باندھ دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں تو اس میں اور ایک مسئلہ واضح کرتا ہوں، بیت المال کے لیے ضروری نہیں. ابھی جیسے ہم یہاں پر ہیں، ابھی رمضان میں ہمارا سال ہو گیا، تو یہ ضروری نہیں کہ رمضان میں آپ سب ختم کر دیں. آپ گھر جائیں گے، جانے والے ہیں شوال میں، تو اس کو آپ لیٹ کر سکتے ہیں. آپ کی نیت ہے نا، آپ کی نیت ہے. اس کی مثال ایسی سمجھے نا، ایک آدمی نماز کو جا رہا ہے، جمعہ کی یا ظہر کی، اس کا انتقال ہوا تو اس کی نماز اس پر اس کی گرفت نہیں ہوگی. اس کی نیت تو جانے کی تھی نا، لیکن بیمار ہوا تو نہیں گیا. تو آپ کی نیت کیا ہے کہ ہمارے حقداروں کو ہم دیں، لہٰذا آپ زکوٰۃ کو بھی لیٹ کر سکتے ہیں، ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں. سمجھو آپ کے یہاں کچھ ضرورت پیش آئی تو آپ نے کہا کہ میں نے تو ابھی حساب کیا نہیں ہو، تو آپ نے 1 لاکھ بھیج دیے. اب وہ 1 لاکھ آپ نے نیت کی ہے نا زکوٰۃ کی، لہٰذا جب رمضان آئے گا آپ کا سال، وہ اس سے مائنس کریں. تو کئی چیزیں ہو گئی. جی آپ زکوٰۃ بچ جاتی ہے، ہاں وہ دے نہیں پاتا کسی، ہاں بعد میں دے. تو بعد میں اگلے سال دے سکتا ہے. ہاں بالکل. جی جی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کی نیت دینے کی ہے نا، سائٹ میں کر کے رکھیں. جی یہاں پر خسارے کی بات جی جی گزری آپ سے کہ جو اثر میں بھی بتایا جاتا ودا سے تھا ہاں تو وہ خسارہ جیسا کہ اس میں ساری انسانیت خسارے میں، ہاں یہاں پر یہ جو بتایا گیا تو اس میں ہاں یہ ایک ہی چیز ہے. یہاں پر ایسا ہے کہ اس کا خسارہ ہو جائے گا، یعنی جب شرک پر موت ہوگی تو اب کوئی اس کی تلافی نہیں ہے. مال میں بھی تلافی نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا نا، اس کا راس المال جو پونجی وہی ختم ہوگی تو وہ اب 1 لاکھ نہیں مل سکتے. اچھا، اور وہ خسارہ انسانیت خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، اگر ایمان اعمال صالحہ نہ ہو تو ایک ہی چیز ہے، سمجھے نا. ٹوٹل لاس. جی جی ٹوٹل لاس ہی ہے نا. چلیے ہمارے غنیمت میں ہتھیار بھی تقسیم ہوتے ہیں. ہاں ہر چیز.